آج ہم ایک ایسی گفتگو کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو 1 صدی سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو آج بھی ہمارے دلوں میں گونجتی ہے۔ ہمارے پاس علامہ اقبال کی 2 شہرہ آفاق نظمیں ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ۔ یہ صرف شاعری نہیں بلکہ ایک تہذیب کا اپنے خدا کے ساتھ ایک بے باک مکالمہ ہے۔ ہمارا مقصد اس مکالمے کی روح کو سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ اس میں قوموں کے عروج و زوال کا کون سا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام مکالمہ نہیں تھا، یہ ایک تہلکہ خیز مکالمہ تھا۔ جب 1909 میں شکوہ لکھی اور پڑھی گئی تو اس نے ادبی اور مذہبی حلقوں میں ایک بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ خدا سے اس لہجے میں بات کرنا، اس سے شکایت کرنا، اپنی خدمات گنوا کر ان کا صلہ مانگنا، یعنی یہ ایک ایسی جرت تھی جو اس سے پہلے اردو شاعری میں نظر نہیں آتی تھی۔ یہی بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ شکوہ لکھنے کی ہمت اقبال میں آئی کہاں سے؟ اس دور میں تو خدا سے اس طرح بات کرنا، اس سے سوال کرنا، مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کیا یہ صرف شاعرانہ تخیل تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سماجی اور سیاسی بے چینی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ صرف شاعرانہ تخیل نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی اجتماعی بے چینی کی آواز تھی۔ ذرا اس دور کا تصور کریں۔ سلطنت عثمانیہ جو صدیوں سے مسلمانوں کی شان و شوکت کی علامت تھی، وہ بکھر رہی تھی۔ ہندوستان میں مسلمان انگریزوں کی غلامی میں تھے اور اپنی شناخت کے بحران سے گزر رہے تھے۔ ہر طرف مایوسی اور زوال کی کیفیت تھی۔ جی بالکل۔ ایسے میں اقبال نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے دل میں جو سوالات اور جو دکھ ہیں انہیں زبان دینا ضروری ہے۔ شکوہ اصل میں اسی اجتماعی درد اور بے بسی کی فریاد ہے۔ اور اس فریاد کا انداز بھی کتنا ڈرامیٹک ہے۔ وہ ایک وکیل کی طرح خدا کی عدالت میں مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی خدمات کی ایک لمبی فہرست گنواتے ہیں۔ جی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا جہالت اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، توحید کا چراغ کس نے روشن کیا، بتوں کے ڈھیر کس نے لگائے۔ ایک شعر ہے، تھے ہمیں ایک تورے مارکاراؤں میں۔ درست فرمایا۔ وہ خدا کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم ہی تھے جنہوں نے تیرے نام پر دنیا سے جنگ مول لی۔ ہم نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو پامال کیا، یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دیں، افریقہ کے تپتے صحراؤں میں تیلا پیغام پہنچایا۔ یہ سب یاد دلا کر وہ ایک بہت تلخ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری ان تمام قربانیوں اور وفاداریوں کا صلہ کیا ملا؟ بالکل، یہی مرکزی سوال ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں شکوہ کا لہجہ انتہائی تیز اور چپتا ہوا ہو جاتا ہے، جب وہ ماضی کی عظمت کا موازنہ حال کی پستی سے کرتے ہیں۔ وہ مشہور شعر تو جیسے ہر مسلمان کے دل کی آواز بن گیا ہے۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ وہ پوچھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں، کامیابیاں، حکومتیں، یہ سب ان لوگوں کے پاس کیوں ہیں جنہوں نے تجھے کبھی مانا ہی نہیں؟ اور ہم جو تیرے نام لیوا ہیں وہ ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ یہ ایک فطری انسانی رد عمل ہے۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی وفاداری نبھائی لیکن آپ کو اس کا صلہ نہیں ملا تو دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اقبال نے اسی انسانی جذبے کو ایک اجتماعی شکل دے دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نظم پر شدید تنقید بھی ہوئی۔ کئی قدامت پسند علماء نے اسے خدا کے حضور گستاخی قرار دیا۔ اچھا؟ جی، ان کا خیال تھا کہ بندے کو خدا سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں، اسے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ تو پھر اقبال نے اس تنقید کا جواب کیسے دیا؟ کیا انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی؟ انہوں نے اس تنقید کا جواب ایک اور شاہکار تخلیق کر کے دیا۔ انہوں نے مکالمے کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ ایک طرف یہ جذباتی، تقریباً ناراضگی بھری شکایت تھی۔ ظاہر ہے جب اتنی بڑی شکایت کی جائے تو جواب بھی اتنا ہی طاقتور ہونا چاہیے تھا، اور اقبال نے ہمیں جواب شکوہ کی صورت میں اس جواب کا تصور دیا۔ اور یہی اقبال کی عظمت ہے کہ انہوں نے صرف مسئلہ بیان نہیں کیا بلکہ اس کا حل بھی پیش کیا۔ جی، اور جواب شکوہ کا آغاز ہی کتنا خوبصورت ہے۔ خدا شکایت کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کے خلوص کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری فریاد عرش تک پہنچی ہے، لیکن پھر وہ آئینے کا رخ شکایت کرنے والوں کی طرف ہی موڑ دیتا ہے۔ یہاں سے مکالمہ ایک نئی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ یقیناً
اور خدا کا جواب غصے والا یا انتقامی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شفیق استاد یا باپ جیسا ہے جو اپنے بچوں کو ان کی غلطیاں سمجھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری فریاد میں جوش تو بہت ہے، لیکن تم نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے دعووں کا تجزیہ کرتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے گہرا سوال وہ یہ پوچھتا ہے، جن اسلاف کی قربانیوں کا تم ذکر کر رہے ہو، کیا تم ان جیسے ہو؟ یہ تو ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے کے دل میں لگتا ہے۔ وہ شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی عزت کا تعلق مسلمان ہونے سے نہیں بلکہ صحیح معنوں میں مسلمان ہونے سے تھا، قرآن پر عمل کرنے سے تھا، اور آج تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم ذلیل و خوار ہو۔ جی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے آبا و اجداد کی قربانیاں بے معنی تھیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی میراث کے وارث ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن ان کی صفات کے حامل نہیں ہو۔ وہ کردار، وہ عمل، وہ جذبہ تم میں کہاں ہے؟ ہاں، وہ شعر بھی ہے، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ بالکل، یہ صرف ماضی پر فخر کرنے اور حال میں کچھ نہ کرنے پر ایک گہری تنقید ہے۔ لیکن کیا جواب شکوہ میں خدا کا لہجہ تھوڑا سخت نہیں لگتا؟ ایسا لگتا ہے جیسے ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی ہے، جبکہ بیرونی طاقتیں، نوآبادیاتی نظام، یہ سب بھی تو ایک حقیقت تھیں۔ کیا یہ تجزیہ یک طرفہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بظاہر لہجہ سخت لگتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ مایوسی کا نہیں بلکہ خود احتسابی کا پیغام ہے۔ اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ بیرونی طاقتیں کسی قوم پر تبھی غالب آتی ہیں جب وہ اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہو۔ اچھا، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ بیرونی چیلنجز نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے خود کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ تم ان چیلنجز کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تمہاری صفیں ٹیڑھی ہیں، تمہارے دل ایک دوسرے سے بیزار ہیں، تم فرقوں میں بٹے ہوئے ہو۔ جب تم خود متحد نہیں تو کوئی اور تمہیں کیسے عزت دے گا؟ اور پھر وہ عمل کی کمی اور ظاہر پرستی کی بات کرتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کی عبادت میں روح نہیں رہی، وہ صرف رسومات بن کر رہ گئی ہیں۔ وہ مسجدیں تو شاندار بنا لیتے ہیں لیکن ان کے دل خدا کی یاد سے خالی ہیں۔ یہ تنقید تو آج بھی 100% درست معلوم ہوتی ہے۔ بالکل، اور پھر وہ اس مکالمے کے کلائمیکس پر پہنچتے ہیں جہاں زوال کی اصل وجہ بتائی جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی نوازشات نہیں بدلی، تم نے خود کو بدل دیا ہے۔ میری رحمت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی کل تھی، لیکن تم اس رحمت کو حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے۔ وہ مشہور شعر جواب شکوہ کا مرکزی خیال ہے، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رائے منزل ہی نہیں۔ یعنی مسئلہ خدا کی بے رخی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اپنی غفلت، کاہلی اور اصولوں سے دوری ہے۔ جی بالکل یہی۔ جب ہم ان دونوں نظموں کو ساتھ رکھتے ہیں، ایک شکایت اور ایک جواب، تو یہ صرف سوال جواب نہیں رہ جاتا، یہ ایک آئینہ بن جاتا ہے۔ اس آئینے میں ہمیں اصل میں کیا نظر آتا ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ایک قوم کا سفر نظر آتا ہے، مایوسی سے امید کی طرف، شکایت سے خود شناسی کی طرف۔ شکوہ ایک تشخیص ہے، ایک بیماری کی علامتوں کو بیان کرنا ہے، لیکن جواب شکوہ اس بیماری کا علاج ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسئلہ تقدیر یا خدا کی ناراضگی میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اعمال میں ہے۔ یعنی قرآن کے اس بنیادی اصول کی شاعرانہ تشریح ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے پر آمادہ نہ ہو۔ بالکل درست۔ اور جواب شکوہ کا اختتام مایوسی پر نہیں ہوتا، وہ راستہ بھی دکھاتا ہے۔ آخر میں اقبال امید کا ایک بہت طاقتور پیغام دیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو ان کی حقیقی طاقت کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ یہیں پر ان کے فلسفہ خودی کا ذکر آتا ہے۔ جی، اور یہ خودی جس کا ذکر اکثر اقبال کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ کیا یہ غرور یا تکبر ہے یا کچھ اور؟ نہیں، یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ اقبال کی خودی کا مطلب غرور نہیں بلکہ خود شناسی، اپنی ذات اور اپنی صلاحیتوں کی پہچان ہے۔ یہ اس یقین کا نام ہے کہ انسان کے اندر خدا نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ اچھا،
خودی کا مطلب ہے اپنی ذات کو اتنا بلند کرنا کہ آپ کی ہر خواہش خدا کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ کیا خوب وضاحت ہے۔ تو جب جواب شکوہ کے آخر میں خدا کہتا ہے عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، مرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، تو وہ اسی خودی کو بیدار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس دو سب سے بڑے ہتھیار ہیں، عقل جو تمہیں دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عمل کے لیے جذبہ اور اخلاقی سمت فراہم کرتا ہے۔ اگر تم ان دونوں کو ملا کر استعمال کرو تو تم صرف اپنی کھوئی ہوئی عزت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی قیادت دوبارہ حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ مسلسل جدوجہد اور عمل کا پیغام ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر معجزوں کا انتظار کرنے کا نہیں۔ جی، میں نے کئی لوگوں کو شکوہ پڑھتے ہوئے جذباتی ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ یہ آج بھی ہمارے دل کی آواز لگتی ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں، ایک طرح کا کتھارسس ہے، اپنے دل کا غبار نکالنا۔ لیکن اصل تبدیلی تب آتی ہے جب وہ جواب شکوہ پڑھتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ حل باہر نہیں، ہمارے اندر ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ نظمیں آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہیں۔ آج بھی جب ہم دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں، سیاسی کمزوری، علمی پسماندگی، معاشی بدحالی، تو شکوہ کے اشعار سچ لگتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی اندرونی حالت کو دیکھتے ہیں، فرقہ واریت، بے عملی، ماضی پرستی، تو جواب شکوہ کی تنقید بھی اتنی ہی درست معلوم ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے علامہ اقبال کے اس شاہکار کا جو گہرائی سے جائزہ لیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی قوم کا عروج و زوال محض بیرونی عوامل یا آسمانی فیصلوں پر منحصر نہیں ہوتا۔ اس کا انحصار اس قوم کے اپنے کردار، اعمال، علم، اتحاد اور اصولوں پر کاربند رہنے پر ہوتا ہے۔ یہ مکالمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شکایت کرنا ایک نقطہ آغاز تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ اصل کام اپنی خامیوں کو پہچاننا اور انہیں دور کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ شکوہ ایک سوال ہے، اور جواب شکوہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا جواب ہمیں اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری قبول کرنے کی دعوت ہے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اقبال نے اپنے دور کی بے چینی کو زبان دی تھی۔ اگر آج کے دور میں کوئی اقبال ہوتا اور وہ ایک نیا شکوہ لکھتا تو اس میں آج کے دور کے کن مسائل کا ذکر ہوتا؟ شاید وہ ڈیجیٹل دور کی غلامی، ماحولیاتی تباہی یا فکری انتشار کی بات کرتا۔ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس نئے شکوے کا جواب کیا ہوتا جو ہماری موجودہ حالت اور ہماری ذمہ داریوں کی عکاسی کرتا۔